جیم 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 ہا 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 خو 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 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 8۔ تلاوت کے سیکشن میں سے سورہ بقرہ آیت نمبر 101 سے ہم شروع کریں گے لیسن، اور قواعد کے سیکشن میں سے آج ہم پڑھیں گے مفردات۔ تو خوشخبری ہے ان سب سٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے اس چیز کو لے کے ایک اپنی جو خواہش تھی سامنے رکھی تھی کہ ہمیں قاعدہ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ شروع کروایا جائے۔ تو کلاس نمبر 1 سے کلاس نمبر 7 تک ہم نے تھیوری پڑھی ہے اور ساتھ اپنی جو قواعد کی ڈائری ہے وہ مینٹین رکھی ہے۔ اب سے چونکہ قاعدہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو قاعدے میں ایسا ہوگا کہ چونکہ ہم قاعدے سے پڑھیں گے، PDF وغیرہ آپ کو سارے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، جن کو نہ ملیں وہ کمنٹ سیکشن کریں، ان کو میں لنک وہاں پہ بھی پرووائڈ کر دوں گی۔ تو قاعدہ چلے گا، ساتھ میں کچھ قواعد ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگ بھی جو قواعد آئیں گے، قاعدے کے قواعد آئیں گے، وہ بھی آپ لوگوں نے اپنی قواعد کی ڈائری میں قاعدہ قواعد کے نیم سے ایک ہیڈنگ دینی ہے، اور وہاں سے آپ نے اپنے جو ہے وہ قواعد ایڈ کرنا سٹارٹ کر دینے ہیں قواعد والی ڈائری میں، ٹھیک ہے؟ چلے جی آغاز کرتے ہیں قواعد کا۔ یہ ہے جی ہمارے پاس مفرد حروف بالترتیب۔ سب سے پہلے وہی بات ہے کہ ہیڈنگ کو ذرا تھوڑا سا جان لیجئے کہ مفرد کہتے ہیں انڈیویجول حروف، یعنی کہ یہ جو لیٹرز ہیں جتنے آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اور بالترتیب کا مطلب ہوتا ہے سیکوینس کے ساتھ، یعنی کہ الف کے بعد با کا آنا، با کے بعد تا کا آنا، بالکل کہہ لیں سیکوینس کے ساتھ ہے، رینڈم نہیں یہاں پہ ڈال دیے گئے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے وہ پیور اردو میں لکھی گئی ہے، جس کو میں نے کوشش کیا ہے کہ اس کو میں ڈی کوڈ کر دوں آسان لفظوں میں۔ تو انڈیویجول لیٹرز ہم پڑھیں گے سیکوینس کے ساتھ، یعنی کہ مفرد حروف بالترتیب۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو دو طرح کی جو ہے وہ لکھاوٹ شو ہو رہی ہوگی۔ ایک تو یہ بلیک کلر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا، جو بڑے بڑے حروف جو ہیں یہاں پہ لکھے گئے ہیں، با تا سا۔ یہاں پہ اب آپ دیکھیں آپ کو چھوٹے چھوٹے جو لیٹرز ہیں، چھوٹی چھوٹی کمبینیشنز بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ دیکھیں ضاد، تو، یہ وا الف، سین یا نون، ٹھیک ہے؟ اب ان چھوٹی چھوٹی جو ہمارے پاس کمبینیشنز لکھی گئی ہیں ان کا مطلب کیا ہے وہ جانتے ہیں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد واپس اس پیج پہ آئیں گے۔ یہ ہے جی کچھ نوٹس جو میں نے ڈیزائن کیے ہیں، اور یہ جو نیچے نظر آ رہی تھی کمبینیشنز جن کو میں نے ابھی مارک کیا تھا، ان کمبینیشنز کا مطلب ہوتا ہے ساؤنڈز۔ اب ان ساؤنڈز کو میں نے پہلے اوپن کر کے یہاں پہ ڈسکرائب کر دیا ہے۔ الف 3 کمبینیشن سے مل کے بنتا ہے، الف، لام اور فا، اس کو کہتے ہیں 3 حرفی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو جیم ہے یہ بھی 3 حرفی ہے، جیم یا میم۔ دال بھی 3 حرفی ہے، دال، الف، لام۔ باقی با، تا، سا یہ 2 حرفی ہیں، یعنی کہ یہ وہ لیٹرز ہیں جو 2 حرفی ساؤنڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اگر مجھے اس کا نالج نہ ہو کہ وٹ از 2 حرفی 3 حرفی، یعنی کہ سمپل از دیٹ کہ یہ 3 ساؤنڈز یہاں پہ ہیں، ان کو ہم 3 حرفی کہتے ہیں، یہاں پہ 2 ساؤنڈز ہیں، ان کو ہم 2 حرفی کہتے ہیں۔ اگر مجھے اس کا علم نہ ہو میرا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ میں پڑھوں گی جیم کو جیم، ہا، خا، دال، دال، ٹھیک ہے؟ آپ جب مجھے پتا چل گیا کہ جیم 3 حرفی ہے تو اس کو پراپر ٹائم دیا جائے گا، جیم، دال، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر مجھے یہ علم ہی نہ ہو 3 حرفی اور 2 حرفی کا تو میں تو بالکل سپیڈ سے پڑھنا سٹارٹ کر دوں گی اور پھر کوئی روکنے والا بھی نہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ بڑا فائدہ دیتا ہے یہ والا کمبینیشن سیکھنا، 3 حرفی یا 2 حرفی۔
تو یہاں پہ ہمارے پاس قاعدے میں جو یہ آپ کو ریڈ کلر میں نیچے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے، انہی کو کہہ لیں، میں نے اوپن کر کے دال ہے، آپ لوگوں کو بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا دوسری سائڈ پہ دال اور جیم کی، یہ دیکھیں یہ جیم بالکل جڑا ہوا ہے، مرکب بنا ہوا ہے، تو اس کو سمجھنا مشکل ہے جو بالکل بگنرز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ان کو کھول کے بیان کر دیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں جیم بالکل آپ کو بالکل صحیح سمجھ آ رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ 3 ساؤنڈز ہیں۔ چلیں جی اب پریکٹس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، کمر کس لیجئے، قاعدہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ، آپ نورانی قاعدہ یوز کریں، آپ قرآنی قاعدہ یوز کریں، آپ بدنی یوز کریں، آپ رحمانی یوز کریں، جو بھی کریں، حروف تہجی تو ایک ہی جیسے ہے نا، ٹھیک ہے، کہیں پر ان کی تعداد 28 آتی ہے، کہیں پر 29 آتی ہے، اگر الف کو اور حمزہ کو الگ الگ لیا جائے، خیر اس پہ بھی بحث کریں گے الف اور حمزہ میں کیا ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی قاعدہ جو ہے وہ آپ کہنے چوز کر سکتے ہیں پریکٹس کے لیے۔ تو آغاز کرتے ہیں پریکٹس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اب فا پہ آ کے ایک ایئر، ایک ہوا آپ کو نچلے والے ہونٹ پہ محسوس ہوگی۔ الف، اس کو ایسے نہیں پڑھنا الف یا آلف کہ الف کو ہم لمبا کر دیں، الف الف الف۔ نیکسٹ آ جائیے با، اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا با با، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، آواز منہ سے باہر تھرو ہو، کیونکہ با ہمارے پاس لائٹ لیٹر ہے، ایک باریک حرف ہے، باریک حرف اور موٹے حرف بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تو آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے، با۔ نیکسٹ آ جائیے تا، تا تا تا، سا سا، زبان کو اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت کے درمیان میں لے کر آئیے تاکہ سیٹی کی آواز جو ہے وہ نہ نکلے، سیٹی جو ہے یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ سا سا، جیم جیم جیم، ہا ہا ہا، خو خو خو، دال دال دال۔ اب تک ہم نے کہہ لیں کہ 8 جو ہے وہ لیٹرز پڑھے ہیں، جس میں اب تک جو خا لیٹر ہے یہ موٹا حروف ہے، جس میں آپ کی اقصا لسان اوپر کو اڑتی ہے، خو خو۔ مخارج والے ٹاپک میں جا کے مزید الیبوریٹ کروں گی، لیکن فی الوقت کے لیے کہہ لیں کہ نشان لگا لیجئے، جو خواہ ہے وہ کہہ لیں کہ موٹا لیٹر ہے، خو خو۔ نیکسٹ آ جائیے زال، اس میں بھی سیٹی نہیں ہے، زال زال، رو رو رو، زا، اس میں سیٹی ہے، ٹھیک ہے، زا زا زا، سین سین سین، حرفی ہے تو آپ کی ساؤنڈ اتنی ہی کہہ لیں کھل کے واضح ہو کے آنی چاہیے، سین، اس کو ایسے نہیں پڑھنا سین سین نہیں، یہ 3 حرفی ہے تو آپ نے اس کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے۔ شین شین شین، اس میں تفشی کی صفت ہوتی ہے، یعنی کہ آواز پھیلتی ہے، دور تک جاتی ہے۔ سود سود سود، دود دود دود، تو تو تو۔ یہاں پہ بھی ہم نے اب تک 8 جو ہیں وہ لیٹرز پڑھے ہیں، ان میں کہہ لیں کہ کون کون سے موٹے آئے ہیں، ان 8 میں صاد موٹا لیٹر ہے اور ضاد موٹا لیٹر ہے اور طا موٹا لیٹر ہے، ٹھیک ہے، 3 یہاں پہ ہو گئے ہیں اور پیچھے ہم نے اب تک جو تھا وہ خواہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے، ان کے بھی ابھی نشان لگا لیجئے، الگ بھی نکال کے انشاءاللہ وہ بتاؤں گی۔ اچھا جی ایک اور چیز، را جو ہے یہ بھی موٹا لیٹر ہے، یعنی کہ اس کو شب مستعلیہ کہتے ہیں، کبھی موٹا کبھی باریک، اگر را کے اوپر زبر آ جائے یا کہہ لیں را کے اوپر پیش آ جائے تو را موٹی پڑی جاتی ہے، را کے نیچے زیر آ جائے اگر تو را باریک پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو شب مستعلیہ کہتے ہیں، کبھی موٹی کبھی باریک۔ وہ اس میں بھی سیٹی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہیوی لیٹر ہے، یہ موٹا حرف ہے۔ عین عین، عین کو گلے کے وسط سے یعنی کہ درمیان سے نکالیے، عین
غین غین غین، فا 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 فا۔ اب ان میں کون کون سے کہنے کے موٹے حروف ہیں؟ طا تو میں نے پیچھے بتا دیا تھا۔ نیکسٹ جو وا ہے یہ موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ غین جو ہے یہ موٹا حرف ہے، یعنی کہ یہ گلے جب ادا ہو رہا ہوگا تو جو بالکل کوے کے پاس جگہ نا، اس کو اقصا لسان کہتے ہیں، وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیے، قاف قاف قاف، موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے پہلے اس کا کلر چینج کر کے بتا دیا یہاں پہ۔ کاف کاف کاف، اب باریک کاف کو کیف نہیں پڑھتے، کیف کیف نہیں، قاف کاف قاف کاف، ٹھیک ہے۔ دونوں ساؤنڈ میں نے ساتھ میں بتا دی ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے، لام لام لام، میم میم میم، نون نون نون، واو واو واو، ہا ہا یا۔ یہاں پہ حمزہ میں نے ایڈ نہیں کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الف اور حمزہ بعض سینیریو میں کہنے کے ایک ہی جیسے ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں، آ یا آ اس طریقے کی، ٹھیک ہے۔ تو الف میں نے بالکل سٹارٹ میں بتا دیا۔ حمزہ کو ہم حمزہ نہیں پڑھتے، جب کہہ لیں ہم نے اس کو حمزہ کو جوائننگ میں یوز کرنا تو اس کی آ کی ساؤنڈ آتی ہے، آ جیسے الف کی ساؤنڈ آتی ہے آ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیوی لیٹرز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کون کون سے ہیں، ساتھ ساتھ بھی بتا دیے ہیں، الگ بھی کہہ لیں، سیپریٹ کر کے بھی میں نے یہاں پہ شو کر دیا۔ ہیوی لیٹرز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حروف جن کو ادا کرتے ہوئے جو اقصا لسان ہے، یعنی کہ زبان کا جو پچھلا حصہ ہے جو کوے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ کہہ لیں کہ اوپر کی طرف اٹھے۔ اگر فار ایگزامپل یہ زبان آگے سے باریک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیچھے سے کہہ لیں موٹی ہے، تو یہ اوپر کی طرف اٹھے گی۔ اب اٹھا کے اب آپ اس کو سنیے، فیل کیجئے، خو خو۔ اس کے بارے میں ایک اور ٹپ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہیوی لیٹرز منہ کے اندر ہی رہتے ہیں، لائٹ لیٹرز منہ سے باہر ان کی جو ایئر ہے وہ تھرو ہوتی ہے۔ دیکھیں اب آپ خوا کی ساؤنڈ دوبارہ سے سنیے، خو خو، سود سود، دود دود، غین غین، تو تو، قاف قاف، اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ ہیوی لیٹرز کو الگ سے اس لیے بھی لکھا ہے کہ آپ لوگ ان کی الگ بھی پریکٹس کریں۔ چلیں ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، کچھ ایسی ساؤنڈ ہیں جو مکس ہونے کا کہہ لیں کہ خطرہ ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی ساؤنڈز ہیں؟ وہ ہے جی ہمارے پاس ذال کی، زا کی، بود کی اور وا کی۔ یہ چار کہہ لیں ایسے لیٹرز ہیں جن کی ساؤنڈز طالبات جو ہیں وہ آپس میں مکس کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک کہہ لیں کہ پہچان نہیں ہو پاتی۔ اس چیز کی پہچان نہیں ہو پاتی، یہ جو میں نے ساؤنڈز نیچے بتائی ہیں، اب تک ساؤنڈز کا نہیں پتا تھا، 3 حرفی 2 حرفی کا کنسیپٹ نہیں پتا تھا، تو اسی لیے ان کی ساؤنڈز آپس میں مکس ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ذال ہے اور یہ زا ہے، اس میں سیٹی نہیں ہوتی، آپ اس میں سیٹی کسی بھی طرح داخل ہی نہیں کر سکتے، اس میں سیٹی موجود ہے زا میں، ٹھیک ہے۔ پھر ضاد، یہ ہیوی لیٹر ہے، 3 حرفی ہے، اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو لائٹ لیٹر کر دیں، لائٹ ساؤنڈ اس کی بنا دیں یا ذال کے ساتھ اس کو ریزیمبل کر دیں۔ پھر آتا ہے وا، وا بھی 2 حرفی ہے، زا سیٹی کے ساتھ، وا سیٹی کے بغیر، اس میں بھی سیٹی ہم ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم ان کے ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی کنفیوژن نہیں ہوتی، اسپیشلی ان 4 لیٹرز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے ذرا تھوڑا سا کہنے خیال رکھنا ہے، ان 4 کا تو خصوصی، باقی خیر مخارج کے ساتھ بھی ان لیٹرز کا تعلق ہے۔ مخارج کا ٹاپک وہی بات ہے، ایک الگ ہے۔ قواعد میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا، قواعد سیکشن میں
ہم 3 چیزیں کور کرتے ہیں، قواعد، مخارج اور صفات. ابھی تک ہمارے قواعد ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب قواعد کا سیشن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، قواعد کے درمیان میں بھی میں کوشش کروں گی کہ ایک دفعہ میں پیپر لے لوں، اور بالکل اس کے لاسٹ پہ بھی پیپر ہوگا آپ لوگوں کا. پھر مخارج کا جو ہے وہ چیپٹر سٹارٹ ہوگا، تب بھی ساتھ میں انفارم کروں گی کہ اب ہمارے قواعد مکمل ہو گئے ہیں، اب ہم مخارج کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہوپ سو کہ آج کی جو کلاس ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. چلیے جی سورہ کی پریکٹس کی طرف چلتے ہیں. آج ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 101 سے لیسن. جہاں جہاں پہ غنّے آئیں گے نشان لگاتے جائیے گا. ٹھیک ہے، آج ہم نے چونکہ ذال کے بارے میں بھی دیکھا، اس کے بعد را بھی، جو بھی چیزیں آپ لوگوں کو یاد رہ گئی ہو مفردات میں سے یہاں پہ بھی پڑھتے ہوئے اس کو پہلے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، مطلب کہ ذہن نشین اس کو رکھنا ہے، وہ ریمائنڈر آتا رہے آپ کے بیک میں. ٹھیک ہے، آغاز کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هاروت وماروت. اچھا یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک وقف لیا ہے سحر. ٹھیک ہے، را کی زبر میں ڈراپ کر دوں گی وقف کرتے ہوئے، را پہ جزم آ جائے گا. ہا پہ جزم ہے تو سین کی زیر اس کو سپورٹ کرے گی، تو را یہاں پہ پھر باریک پڑا جائے گا سحر. ٹھیک ہے، سحرور نہیں پڑھنا، را موٹی نہیں کرنی. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ذرا تھوڑا سا میں نے کہا وقف کا قاعدہ بتا دوں. نیکسٹ آ جائیے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہاں پہ نبر ہوگا، بڑی مد کے بعد را پہ تشدید آ رہی ہے، تو تشدید کو واضح کرنے کے لیے نبر ہوتا ہے، یعنی کہ آواز اوپر سے نیچے گرتی ہے. بِضَارِّينَ. ٹھیک ہے، اس کو الگ سے جو مشکل کمبینیشنز ہوتی ہیں نا ان کو الگ سے سیپریٹ کر کے پھر اس کی پریکٹس الگ سے کیا کریں. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّن
واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. حمزہ کے نیچے دونوں زیریں آ جائیں، اگر اس پہ وقف کرنا ہو یعنی کہ جزم آ جائے گی تو دونوں زیریں جب ڈراپ ہوں گی تو حمزہ جزم پہ جھٹکا آتا ہے. شیء، ٹھیک ہے، لینیا کی 1.5 ہم مقدار رکھیں گے، شاید لینیا ہے یہاں پہ. جن کو قواعد آتے ہیں ان کو تو سمجھ آ رہی ہوگی، جن کو نہیں آتے ان کے لیے ہے یہ تھوڑا سا کہ لینیا انشاءاللہ ٹاپک یہ ہم کور کریں گے، لیکن یہاں پہ کوشچن آ سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ یہاں پہ جھٹکا کیوں لیا باجی نے. ٹھیک ہے، دونوں جب زیریں ڈراپ ہوئی ہیں تو حمزہ جزم بن گئی، تو حمزہ جزم جو ہے وہ جھٹکا لیتی ہے. نیکسٹ آ جائیے. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله. یہ نون یہاں پہ نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ادغام ہو رہا ہے، تو یہ میم اس میم کے ساتھ جا کے جوائن کرے گی تشدید کی وجہ سے. ایک غنہ یہاں پہ ہے، ایک غنہ یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس کو ایسے نہ پڑھ دیں، میم من نہیں پڑھا میں نے، مم ہے مم، نون یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا، ادغام ہو گیا نا. نون ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام کر دیتے ہیں ہم. ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. آیت نمبر 115 اب تک نشان لگا لیجیے. تو چلیں جی، آج کی جو کلاس ہے ہماری الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ. اچھا، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لازمی جو ہے وہ پوچھ لینا ہے، مفردات کا کوئی کوسچن ہو، ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.